سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور استقبال رمضان کا۔ استقبال رمضان میں نمازوں کی اصلاح کے حوالے سے ہم صورتوں کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ صورت میں نے جو منتخب کی ہے وہ معوذتین میں سے سورۃ الفلق ہے۔ سورۃ الفلق جو ہے یہ معوذتین کہلاتی ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں معوذتین کہلاتی ہیں، اور ماؤز کہتے ہیں یا آؤز کہتے ہیں یا تاؤز کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ حاصل کرنا اور اس کی حفاظت میں آنا۔ تو ایک طرح سے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تعویذ جو ہے قرآن میں اتار دی ہے، پناہ اتار دی ہے، تو ہمیں کوئی دوسرا تعویذ جو ہے وہ پناہ کے لیے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعویذ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیے ہیں اور یہی ہر انسان کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں سورہ فلق سورہ ناس جنہیں ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے، صبح میں اور شام میں 3 دفعہ پڑھتے تھے، رات میں سوتے وقت ان کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ہر نماز کے بعد ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہر مسلمان کو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی ہم ان ٹائم میں تلاوت کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، سات نام اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، من شری ہر اس چیز کے شر سے، ما جو خلق اس نے پیدا کی، ومن شری اور شر سے، غاسق اندھیری رات کے، اذا جب، وقب وہ پھیل جائے، ومن شری اور شر سے، النفاثاتی پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، ومن شری اور شر سے، حاسد حاسد کے، اذا جب، حسد وہ حسد کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، برب الفلق بربی رب کی، الفلق فلق کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے پھاڑنا، چیرنا، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، صبح۔ تو صبح بھی جو ہے وہ رات کا سینہ چیر کر نمودار ہوتی ہے، تو فلق کے لفظی معنی کیا ہے، چیرنا یا پھاڑنا۔ تو یہاں پہ خاص طور پر کیا ورڈ جو ہے وہ محدود ورڈ یوز ہوا ہے، صبح کا۔ من شری، دیکھیں ہر چیز جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز میں خیر بھی ہے اور ہر چیز میں اس کا شر بھی ہے۔ کچھ شر جو ہیں وہ دن کے ہیں اور کچھ شر جو ہے وہ کس کے ہیں، رات کے ہیں، کچھ رات کے شر ہیں، کچھ دن کے شر ہیں۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں صبح کی جو دن نمودار ہوتا ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ خیر بھی پہنچا رہی ہیں وہ شر بھی پہنچا سکتی ہیں، تو ان کے بھی شر سے حفاظت ہے۔ اور جو رات ہے، رات بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے نا، جب رات نمودار ہوتی ہے تو اس میں جو بھی خیر کی چیزیں ہیں وہ شر بھی پہنچا سکتی ہیں ہمیں۔
تو ان کی بھی کیا ہے، ان سے بھی حفاظت کی ہم کیا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا لیتے ہیں یا اس کی پناہ لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے، پھونکنے والا، نفاسہ کہتے ہیں پھونکنا، یعنی کہ جادو ٹونا جو ہے نا، پھونکنے والی، جھاڑ پھونک کے لیے جو ہوتا ہے، تو پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے۔ تو 4 لوگوں کے چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صبح کے شر سے، جو بھی چیزیں صبح میں نمودار ہوتی ہیں چاہے وہ خیر پھیلا رہی ہوں وہ شر بھی پھیلا سکتی ہیں۔ رات کے شر سے کہ رات میں جتنی بھی چیزیں نمودار ہوتی ہیں چاہے وہ خیر ہی پھیلا رہی ہوں لیکن ان کا شر بھی ہوتا ہے، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور پھونکنے والیوں کی مطلب جادو ٹونا جو ہے وہ کرتے ہیں، پڑھ کے پھونکتی ہیں گروہ میں، ان کے شر سے اور حاسد کے شر سے۔ ٹھیک ہے، تو دوبارہ پڑھیں، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتی ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے، من شرری ہر اس چیز کے شر سے، ما جو خلق اس نے پیدا کی، ومن شرری اور شر سے، غاسقن اندھیری رات کے، اذا جب، وقب وہ پھیل جائے، ومن شرری اور شر سے، نفاثاتی پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، ومن شرری اور شر سے، حاسدن حاسد کے، اذا جب حسد وہ حسد کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ آپ دوبارہ ریوائز کرنا ہے گھر میں جا کے، اور نماز میں تو نفل نماز میں یہ صورتیں پڑھتے ہی ہیں نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ صورتیں پڑھتے ہی ہیں، تو اس کا ترجمہ آپ یاد اچھی طرح پکا کر کے دہرائی کر کے اس کو دہرانا ہے۔ باقی جو صورتیں یاد کی ہیں وہ نماز ہم 5 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کی دہرائی ہو رہی ہے، نماز میں آتی ہے یاد۔ سورہ ہم نے فاتحہ کی اور سورہ اخلاص کی، سورہ کوثر کی اور سورہ نصر کی، تو یہ جو ہم نے صورتیں کی ہیں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو ریوائز ہونا چاہیے، اور نماز میں آپ لوگ اس کی کیا کریں، یاد دہانی کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کا دھیان جو ہے نا وہ کس طرف رہے، نماز کی طرف رہے، فوکس ہوتا ہے جب ہم اب وہ چیزیں بھی ریکال کریں کہ کوثر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، خیر کثیر ہے، اور تسبیح کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ کس طرح کرنی ہے، کیا ہے اس میں، تو وہ ساری چیزیں کیا کرنی ہے، تھوڑی سی جو تفسیر بتائی جاتی ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا پارہ۔ پارہ نمبر 10، وَاعْلَمُوا، آغاز ہوتا ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مت بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جنگ بدر کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا اور اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں کچھ کشمکش بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے
پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا. تو مال غنیمت پچھلی جو امتیں تھیں ان کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے. اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اس کے 5 حصے ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں آیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن 5واں حصہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، اور پھر باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہیں، جس میں سے پیادے کا 1 حصہ، گھوڑ سوار کے 2 حصے، ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا خرچہ. تو اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا یہاں پہ قانون بتایا جا رہا ہے. مال غنیمت کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے. مال غنیمت امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے کوئی سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو. یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں ہے. اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آڑ اور ندامت کا باعث ہوگا. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ اس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا. اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یہاں خدا سننے اور جاننے والا ہے، یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچا لیا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. اور آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. تو زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے. زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے. انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کو اختیار کرے تو شرح صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے، جب عزم کر لو تو پھر پکا ارادہ کر لو کہ یہ کرنا ہے تو پھر کر کے چھوڑیں اس کام کو. مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. دوسرا کام اللہ کو بکثرت یاد کرنا ہے، یعنی اپنی ہمت بھی لگائیں، اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ کی یاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو. تو یہاں کامیابی کے 2 نکات بتا دیے گئے ہیں، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ کے ذکر کی کثرت، بہت زیادہ دعائیں، التجائیں اور فریادیں. پیچھے جیسے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریادیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ فریاد کر رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پڑھتے ہوں گے نا آپ لوگ یہ دعائیں. تو کیا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ فریاد کر رہے تھے، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں. اس کلمے کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے. یہ فریادی کلمات ہیں. جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئے تو لوگوں کو بتانے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کرنا اسی نے ہے. کوشش کے ساتھ خوب دعائیں ہم نے کرنی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا. تو یہ اس وقت کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیڈر سے. تو لیڈر کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنی جماعت کو پیار و محبت کے ساتھ لے کر چلے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ نہیں کہ اب آپ کو اتھارٹی مل گئی ہے اور آپ دوسروں پر حکم چلا کر ان کی زندگی کو دوبر کر دیں اور ان پر سختیاں کریں. نہیں، ان کو خوش رکھیں، نفرت نہ دلائیں، اتفاق رکھیں، اختلاف پیدا نہ کریں. یہ ہے کامیابی کی علامات. تو جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں
وہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگتی ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا۔ دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسندیدہ نہیں ہے، جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق اس کا ہے اس کو چھوڑ دے اور صلح کر لے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہ آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو تو ان کے دین نے خپنے میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور خدا سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے، یہ دیکھ کر کے مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنی دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، اس موقع میں ان کی تباہی یقینی ہے۔ مگر اس نبی نے کچھ ایسا افسوں ان پر پھونک رکھا ہے کہ ان کی عقل ضبط ہو گئی ہے اور آنکھوں دیکھیں یہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے کہ جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے پھولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی جزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو آج آپ دیکھیے کس طرح ہم ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ بعض ممالک میں پانی کی قلت ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود پانی کے ضیاع سے لوگ پرہیز نہیں کرتے۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس اگر کثرت سے پانی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ جو ریسورس ہے پانی کی، یہ نعمت ہے اللہ کی اور اس پر سب کا حق ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ پانی ہمارا ہے بس ہم نے اتنا سیو کر لیا، تو بھائی آپ بھی تو اس کو احتیاط سے استعمال کریں نا۔ آپ کا ایک مخصوص حصہ مل گیا آپ کو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو بے دری خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو پانی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس جتنا بھی موجود ہے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ تو اگر ہم احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، ویسے ہی پانی کی جو ہے وہ کتنی قلت ہو جاتی ہے، تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ ہم اگر ضائع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم اور لیں گے نا، ایکسٹرا لیں گے، دوسرا لیں گے، تو دوسروں کی اس میں کمی واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کچھ کو کم مل رہا ہے پانی، اگر ہم نے زیادہ لے لیا ریسورس میں سے تو ان کی کمی واقع ہو جائے گی جن کو آلریڈی کم مل رہا ہے، ہمیں پورا مل رہا ہے اور ہم نے ایکسٹرا جو ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے لیے ہے، تو تمام نعمتیں ہم اپنی بقدر ضرورت کے تحت خرچ کریں۔ ہمیں جتنی ضرورت ہے، وضو کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وضو کے لیے بھی بہت ہی احتیاط کے ساتھ پانی جو ہے وہ استعمال کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ پورے نلکے کھول کے کھڑے ہو جائیں اور پانی خوب بہہ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ غسل کے لیے بھی، کہ غسل بھی اگر کرنا ہے آپ نے، ہم تو پانی ہمارے پاس کہتے ہیں نا کہ بہت ہے، خوب بہاتے چلے جاؤ، خاص طور پر گرمیوں کے سیزن میں تو ہم کہتے ہیں وافر مقدار میں خوب مزہ آ رہا ہے نہاتے، لیکن وہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور آپ مطلب یوز کریں، استعمال کریں، ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے ظاہر ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ بے دریغ ایک گھنٹہ لوگ لگا دیتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ لگا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو ابھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جا رہا ہے، تو سمندر میں جائیں نا پھر نہانے وہاں پہ۔ تو یہ پانی کیا ہے، یہ تو سب کا حق ہے نا، اس پہ جو میٹھا پانی ہے اس پہ کس کا حق ہے،
سب کا حق ہے نا، تو ضائع نہیں کرنا. تو غسل بھی اگر کرنا ہے تو وہ محدود پانی سے ہی کرنا ہے کہ آرام سے ہو جائے. اور وضو کے لیے بھی یہی ہے کہ پانی ہم نے ضائع نہیں کرنا. اللہ کی تمام نعمتیں جو ہیں، لیکن میں نے ایک دفعہ آپ لوگ کو یہ بھی بتایا تھا دھوپ کا بھی حساب ہوگا کہ دھوپ ہم نے جتنی باہر لی ہے نا، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، تو اس کا بھی حساب ہوگا. تو پانی ہم اتنا ضائع کر رہے ہیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن جب لوگ ابیوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، مشقتوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، نعمت استعمال کر کے شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں طلب کرتا رہے، دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تو نے آخرت میں مجھے جو سزا دینی ہے نا وہ دنیا میں ہی دے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں کی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہو یہ دعا کیا کرو، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا تو ہم سب پڑھتے ہی ہیں روز اپنی نمازوں میں. تو سزا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ کیا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا توبہ استغفار کا آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہمیں سزا نہیں مانگنی، اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کر کے توبہ استغفار کر لینی چاہیے. بھلائیاں مانگنی چاہیے، مصیبت و پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کی ہی دعا کرنی چاہیے. اور بیماری بھی اگر ہو گئی ہے تو شفا مانگنی چاہیے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ انہیں معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. تو یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے. جنگ بدر کے فوراً بعد ہی انہوں نے قریش کو انتقام کے لیے بھڑکانا شروع کر دیا تھا. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پسے پوش ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں. نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہے جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا سا معاملہ کرنے میں ہرگز کوئی تعامل نہ کریں گے. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی اسے صاف صاف خبردار کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ باقی نہیں ہے کیونکہ تم عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کرو. مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ وقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کر سکو. یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی رضاکار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کرو اور اسی اثنا میں یہ تیاری مکمل ہو اور دشمن اپنا کام کر جائے. تو پوری جنگ بدر کہ میں نے کہا تھا نا سورہ انفال اس میں جنگ بدر کا ذکر ہے، تو کیا ہے کہ پوری جنگ کی وہ کنڈیشن ساری بتائی جا رہی ہیں، ساری احتیاطیں، ساری تدابیر بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنی تیاری کر کے رکھنی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے
اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے. یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. تو محبتیں مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی. بعض گھرانوں میں شوہر بڑے قیمتی تحفے لا کر بیویوں کو دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے, انہیں پاس نہیں بیٹھتے, جن کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال دے کر خوش کیا جا سکتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے برعکس ایک غریب شوہر جو بیوی کے جذبات کا خیال رکھتا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے, وہ کہیں زیادہ جواب میں محبت اور عزت پاتا ہے. اور یہ کسی بھی رشتے کے معاملے میں آپ لوگوں کو مال سے نہیں خرید سکتے. مال سے خریدے ہوئے لوگ جو ہے وہ وقتی فائدہ دے سکتے ہیں, ان کے دلوں میں آپ کی مستقل محبت نہیں ہو سکتی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. اگر آپ وہ سب کچھ خرچ ڈالتے جو زمین میں ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے. دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اللہ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. اس لیے اگر بچے آپ سے محبت نہیں کرتے یا بہن بھائیوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے یا شوہر کے دل میں نہیں تو یہ بھی اللہ سے مانگنی ہے یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے اور ہماری طرف راغب کر دے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی ایک اچھے خوشگوار تعلق میں ہوں. کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور جواب میں آپ کو محبت نہ ملے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی. ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں تو بھی انہیں توڑ نہیں سکتے. بعض اوقات دشمن کی یہ چال ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں ڈالتے ہیں. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ محبت ڈالے رکھے. تو نقطہ کیا ہے, راز کیا ہے, کسی بھی معاملے میں ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ لے لے گا, وہ آپ کے معاملات کو درست کر دے گا. ہم بعض اوقات دوسروں پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں, جیسے رونے دھونے سے کام لیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور مسائل حل نہیں ہوتے. تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو پہلے دن ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے ہی بندے اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے, کوشش ہم کریں گے, مدد اللہ تعالیٰ کریں گے. اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں. یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا. یہ گھروں کے جھگڑوں میں فساد کے بہترین دعا ہے. اگر گھروں میں جھگڑے وغیرہ ہیں, فساد ہے, تو اس وقت یہ دعا آپس میں باہمی محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے دعا پڑھی جا سکتی ہے. اورنج والی بک ہے نا, اس میں یہ دعا موجود ہے. جی ہاں, یہ اورنج والی بک ہے, اس میں پیج نمبر 60 پر یہ دعا موجود ہے. اللہم الف بین قلوبنا. اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے لیے ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے زوج اور ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے والا بنا دے اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع دعائیں ہیں. جو کچھ آپ نے مانگا, جس طریقے سے مانگا, ہم تو اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, ہمیں صرف پریشان ہونا آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی دعائیں مانگنے والے بنیں. یہ بہت اچھی دعا ہے, اور خاص طور پر آپ کسی جو گھر میں آپ کے ساتھ قریب بھی کوئی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے, گھر میں ساتھ رہتے ہیں, تو یہ شروع کی جو آیات ہے نا, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام, یہ جو 3 شروع کے آیات کہتی ہوں, 3 جو جملے ہیں نا, صرف یہ پڑھ لیں دل میں اس کے سامنے, تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس لیے ضروری ہے
کہ ہم اپنے لیے خود بھی خوب دعائیں مانگا کریں اور سب کی طرف سے بھی پڑھا کریں. خاص کر رمضان میں سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, اور روزے دار کی تو دعا ہر لمحے جو ہے وہ اس کی روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے. دن کے وقت نمازوں کے بعد طاق راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیلۃ القدر میں معلوم نہیں کتنی دعائیں اور کون کون سی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. تو ہمیں علم نہیں ہے تو دعائیں جو ہے وہ کیا ہے, مومن کا ہتھیار ہے. سنا ہے نا, مومن کیا دعا کیا ہے, مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ گھر کے جھگڑوں اور فساد کے لیے بہترین دعا ہے. اس کو اپنی روزانہ کے معاملات میں بھی شامل کریں, اور کوئی خاص اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس وقت بھی کوئی گھر میں اگر ساتھ میں رہتا ہے, اس کے ساتھ آپ کے ہے تو آپ یہ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. دل میں اس کے سامنے بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے, تمہارے پیر و اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. تو اللہ کس لیے کافی ہوتا ہے؟ ان مومنوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں تو اللہ کی حفاظت ملتی ہے. ہم نے کتنی دفعہ تسبیح کی بات سنی نا, کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں, صبح شام کے اذکار کس نے پڑھنا شروع کیے؟ صبح اور شام کے آپ تو پہلے سے پڑھ رہی ہیں, اور آپ لوگ 3 نئے لوگ ہیں. یہ بتائیں, صبح کم از کم ایک ٹائم شروع کریں, صبح میں شروع کریں, اور شام میں عصر کے بعد. تو کس نے شروع کیا؟ آپ نے ابھی نہیں کیا؟ 2 بار پڑھی. تو ابھی کنسسٹنسی وہ دعا ہے نا, اللہم جو ہم نے پڑھی تھی پہلے, اللہم ثبت قلبی اللہ دینے کا, اے اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عطا فرما اپنے دین پہ. تو یہ دعا بھی پڑھا کریں کہ اگر ہم نہیں پابندی سے پڑھ پا رہے ہیں, کوئی اللہ تعالیٰ نے کتنا حکم دیا ہے, تسبیح کا بھی بہت زیادہ حکم ہے. تو ہم, اور کس کے لیے ہے فائدہ مند؟ وہ خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے. آپ یقین کریں, آپ اتنی اچھا محسوس کریں گے نا آپ لوگ خود, اور آپ کے سارے کام خود بخود سیٹل ہوتے چلے جائیں گے. بہت فائدہ ہے اس کا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا, اور وہ 10-11 سال کے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لڑکے, میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تو بچوں کو یہ باتیں بچپن ہی سے ہم نے سکھا دینی چاہیے, سمجھا دینی چاہیے, کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس جیسے بتا رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ موجود تھا, تو انہوں نے مجھے کیا بتایا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. اسی طرح سے ہم اپنے گھر میں موجود بچوں کو بھی دوسرے الفاظ میں جو ان کو سمجھ آئے, عام الفاظ میں ان کو ہم یہ بات سمجھا سکتے ہیں نا, تو کسی نہ کسی بچے کے تو ذہن میں, ان کے یادداشت میں یہ بات رہ جائے گی نا. تو پھر کیا ہوگا کہ تاکہ وہ بچپن ہی سے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں, پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی, اور ہمیں اللہ کی طرف سے کیا ہوگا, مدد بھی آئے گی. تو یاد رکھیے, جو اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جان بوجھ کر نماز تک نہیں کیا کرو, اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں کو جنگ پر ابھارو, اور تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا, اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے, پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر, اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے, اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی, اور جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو, اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے, وہ تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے خوابوں میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. تو جنگ بدر میں قیدیوں سے
فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو 10 بچے پڑھانے کا کام دیا گیا تھا۔ تو ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمارا دین سبحان اللہ کتنی رحمت اور وسعت ہے ہمارے دین میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے دے گا، اور آج جو فدیہ آج تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا۔ اگر یہ مشرکین مخالفت نہ کرتے تو آج یہ قید نہیں کیے جاتے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص، آپ کے چچا عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی انہیں، اور انہیں خیر کثیر سے بھی نوازا گیا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں گئے، تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں ان کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہاں دین کی مدد جن دو طریقوں سے کی جاتی ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یا مہاجرین کی شکل میں یا انصار کی شکل میں۔ مہاجرین ایک تو ہجرت کر کے گئے تھے، اور ایک انصار جو مدینہ تھے ان کا اثار جو کتنا مشہور ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا پہلے۔ تو یا انسان اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یا قربان کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ دونوں کے باہم تعاون سے دین آگے بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ عملی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا اپنے ایسیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کے پاس وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں۔ تو دونوں کے باہمی تعاون سے جو ہے وہ دین، اب اتنے مدرسے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کیا علم دے رہے ہیں نا، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اگر ان کو مخیر حضرات ان کو ڈونیشنز نہ ملے، ان کو پیسہ نہیں ملے، تو وہ کیسے چلیں گے؟ چلتے ہیں نا، وہ ڈونیشنز پر ہی چل رہے ہوتے ہیں نا۔ تو کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ بھی لوگ، کچھ لوگ مال کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ علم حاصل کیا ہے تو وہ جان لگا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں انہیں۔ تو دونوں کی طریقے سے مدد کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکے سے آئے اور مدینے والے، ان کے باہمی تعلق اور ان کی محبت اور ایک مقصد میں اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو مدینے والوں کا بھائی بنا دیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اموال تک میں شریک کر لیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جس کو تم پسند کرو، اور پھر تم چاہو تو اس سے نکاح کر لینا۔ یہ جذبہ تھا ان کا اثار کا، لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں خود کام کروں گا اور کماؤں گا۔ یعنی انہوں نے کبھی لالچ نہیں رکھا، کیونکہ وہ مال کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو نیت اور غرض ذہن میں تھی اسی کے لیے کام کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں، یعنی کہ انصار مدینہ، ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے، تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنے والی ہے، اگر نہیں بھی پھر بھی دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس نہیں ہوتا لیکن کوئی اچھی بات ہی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے اور دے کر احسان جتا کر اسے ضائع نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت و مشقت سے باز رکھا، ہمیں آرام و راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب انہی کو نہ مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں جب تک کہ تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو دل سے دعا دیں، چاہے کہ سامنے دیں، چاہے دل میں، یا کسی بھی قبولیت کے موقع پر ان کے لیے خاص
دعا کریں. محسنین کے احسان کو یاد رکھنا مومن کی شان ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ شکریہ بھی زبان سے ویسے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیں, ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے. تو مہاجرین نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. لیکن انصار ہمیشہ ان کا خیال ہی رکھنے والے تھے. تو ان کی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ان کی ایثار کا کیا طریقہ تھا ان کا. تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں. انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے لیکن انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک کہ آپ ہمارے بھائیوں کو نہیں دیں گے. تو کیسا دل تھا ان کا, کتنا بڑا اور کھلے دل کے تھے. تو ایسی وسعت کب آتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے. جب اللہ پہ بھروسہ اور اجر کی توقع اللہ سے ہوگی نا تو پھر انسان کا دل بھی کھل جاتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے, اس کا ہاتھ بھی کھل جاتا ہے. کیونکہ مال بھی تو کس نے دیا ہے, ساری نعمتیں کس نے دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہی دیا وہ مال کہتے ہیں نا کہ میری ہی راہ میں لگا دو. تو کیا ہے اجر پھر اور زیادہ بڑا اس کا دنیا میں بھی ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ملتا, دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ اس کا اجر ہے ملنے والا ہے. اور تو جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اجر کی توقع اللہ سے رکھتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کے مال کی لالچ بھی نکل جاتی ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے آج دیا ہے تو کل بھی دے گا, لیکن ہم نے آج کسی کو دیا ہے تو کمی تھوڑی آ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, ایسے حالات میں میری ملاقات تک صبر کرنا. یہاں پہ ہماری سورہ انفال جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ کے دو نام ہیں, سورۃ برات, سورۃ التوبہ, جبکہ اشتہاری طور پر اس سورت کے 19 اور نام بھی بتائے گئے ہیں. یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا ہے اور پھر جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے اس سورت میں کیونکہ جہاد کا حکم نازل ہوا ہے, اسی وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا. توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں اسی صورت میں آتا ہے, تقریباً 16 بار, اور اس کے بعد سورۃ البقرہ میں 13 بار آتا ہے. تو اس کا نام بھی پھر سورۃ التوبہ ہے. سورۃ الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی یعنی سورۃ التوبہ, اور کچھ اس دوران نازل ہوئی. ایک ابتدا میں سورہ جو انفال تھی اور یہ انتہا میں سورۃ التوبہ. دونوں کا مضمون جو ہے وہاں ملتا جلتا ہے, دونوں میں غزوات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں. اس میں سورہ غزوہ بدر تھا اور اس میں غزوہ تبوک ہے, اور اس کے علاوہ بھی اصلاح, تزکیہ اور تربیہ کی بہت ساری باتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. تو جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا اب ان سے معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا, اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے اپنا مستقبل تم سوچ لو, اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الزما ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو, بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے کون کون سے ہیں؟
حرام مہینوں سے مراد 4 وہ مہینے ہیں جن کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، چونکہ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور ہو جاتے، اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے۔ تو جب وہ حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہرگات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی خرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے، پھر اللہ کے راستے میں صدراء بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور یہ ذاتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرو۔ تو یاد رکھیے، خوف، خشیت اور رحمت کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں، پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ اور جو لوگوں سے ڈر کر ان سے ہی بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں نا کہ ہم اپنے تعلقات بنا کے رکھیں، تو اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خشیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَیبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر۔ یقیناً جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے۔ اللہ کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جب ہم کسی کو جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کسی بھی انسان کو، تو ہم اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں نا، اس سے جان پہچان بڑھاتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اس سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، تبھی تو ہم کسی بھی انسان کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے مطلب کچھ نہ کچھ معلومات، انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیسے جانیں؟ ہاں دیکھیں، اس پوری کائنات میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں اپنی۔ 2 طرح کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 کونی نشانیاں، کونی آیات ہیں، کونی نشانیاں۔ کائنات میں جتنی بھی تمام چیزیں بکھری پڑی ہیں نا، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، کھیت کھلیان، اتنی لاتعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا۔ آپ دیکھ لیں، صبح سورج نکلتے ہوئے ہی دیکھ لیں، اتنا بڑا ایک فنومنا ہوتا ہے جو کہ ڈیلی اللہ تعالیٰ کی نشانی ظاہر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی نشانی ہے نا سورج کا نکلنا کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت،
اتنی بڑی نشانی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. اتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. کوئی تو ہوگا نا جو نہیں یقین رکھتے اللہ تعالیٰ پہ, وہ بھی اگر غور کریں کہ دیکھیں کہ کوئی تو ہے نا جو یہ کر رہا ہے کہ ایک ٹائم پہ, مخصوص ٹائم پہ سورج نکل رہا ہے اور سارے کام بخیر و خوبی ہو رہے ہیں. ایک مخصوص ٹائم پہ جو غروب ہو رہا ہے, کتنی بڑی ہے. اب تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا, زمین سے باہر اسپیس جو ہے, اسپیس میں آپ سارے پورے اپنے جو پلانٹس ہیں, ہمارا جو یہ ملکی وے, اس تک کی معلومات آپ کو مل جائیں گی. کتنے ہیوج ستارے موجود ہیں, ہماری پوری جو کائنات ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ ہماری دنیا ہی کتنی بڑی ہے تو دنیا کے باہر آپ دیکھیں اور کتنے سیارے ہیں. ہماری ملکی وے ہے, پھر اس کے بعد اور کتنی کائناتیں, کروڑوں کائناتیں ہیں. تو کائنات جو ہے نا وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے پھیلتی جا رہی ہے. انسان جتنا اس کو ڈسکور کر رہا ہے, کائنات جو ہے نا وہ پھیلتی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں یہ آسمان کتنا بڑا ہے, پھر یہ آسمان نا, اور اللہ تعالیٰ کا عرش, اللہ تعالیٰ کا عرش کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش بھی بہت بڑا ہے. اور سائنسداں جو ہیں قرآن پاک سے تو تحقیق کر رہے ہیں, وہ سائنٹسٹ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو تو کبھی قرآن پاک میں بھی نہیں ہم نے اس کو سمجھنے کی یا اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ عرش کے بارے میں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. ہم اسی کے بارے میں تحقیق کریں, انشاءاللہ ہم آگے آئے گا اللہ کے عرش کے بارے میں بات آئے گی تو ہم ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ ساری کتنی ہیوج چیزیں. ایک پہاڑی دیکھ لیں آپ کہ اس کو کتنے پہاڑی سلسلے ہیں, کتنے بڑے بڑے ہیوج پہاڑ ہیں کہ ان کو سر کرنے کے لیے K2 کا بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک ہمارے جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ ان کی وہ بھی ہو گئی, وہاں پہ شہید ہو گئے وہ, ان کو سر کرنے کے اس میں, اور جو ہے وہ کتنے ہیوج پہاڑ ہیں. تو وہ آپ انسان اپنی حیثیت دیکھ لیں تو کوئی تو ہوگا نا بنانے والا, تو جس نے یہ بنایا وہ خود کتنا بڑا ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کتنا بڑا ہوگا وہ. تو جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی, ایک تو یہ قرآن نہیں پڑھیں گے, اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی, اور دوسرے ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کریں گے. خاص طور پر ایک جو ٹائم جب ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے تھے, آخری 10 آیات جو ہیں ان پہ آپ بس اوپر ہی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا, غور و فکر کی صلاحیت بھی کون دے گا. آپ نیت تو کریں نا, ارادہ تو کریں, دیکھیں تو آسمان کی طرف, تو کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال لیں گے, اپنی معرفت ڈال دیں گے نا. جب اللہ کی معرفت آئے گی تو پھر خشیت بھی آئی جائے گی, ہے نا. تو خشیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا جائے, اس کی معرفت حاصل کی جائے. اور وہ کیسے حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کر کے. یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات ہیں, قرآن پاک, حدیث, اور جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات ہیں. اور کونی آیات کیا ہیں, کائنات میں جتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں, اتنا بڑا فنومنا ہوتا ہے. روز آپ سورج نکلتے ہوئے دیکھ لیں, آسمان دیکھ لیں, دھوپ نکلی ہوئی ہے, یہ سارے اتنے بڑے بڑے فنومناز ہو رہے ہیں ہمارے سامنے, لیکن ہم اس کو نارمل روٹین کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن آگے کے ہم پاروں میں پڑھیں گے کہ کیا حال ہوگا جہنم کا, اس وقت کس طرح سے لوگ جو ہے نا جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے کے بھی وقت کی باتیں ساری بتا دی ہے نا قرآن پاک میں. جہنم کا بھی اتنا تذکرہ ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے ہمیں واپس جانے دو. پوری زمین کی مقدار کے برابر سونا اور اپنا مال جو ہے وہ صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا ایک ٹائم ہے اور ایک اسپیس ہے. ایک ٹائم اسپیس یہ ہے کہ دنیا, اور ایک ٹائم اسپیس وہ آخرت ہوگی. جو چیزیں یہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ یہیں پر ہی ہوں گی. بچپن میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اس ٹائم میں کرتے ہیں, وہ ہم جوانی میں نہیں کرتے, وہ ہم بڑھاپے میں نہیں کرتے. تو ہر وقت کا, ہر ٹائم اینڈ اسپیس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خشیت یہاں کے لیے رکھی ہے, دعا یہاں کے لیے رکھی ہے, اطاعت یہاں کے لیے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ آج تیار ہے راضی ہونے کے لیے. ہم بندے کیا ہیں, ہم بندے جو ہیں وہ کس میں پڑے ہوئے, غفلت میں. ہم مسلمان بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ بھی لوگ دعا کریں گے, جہنم میں بھی دعا کریں گے, لیکن کیا ہوگا, جہنم میں دعا کیا ہوگی, وہ نہیں پہنچی جائے گی, نہیں قبول کی جائے گی. لوگ زمین کے برابر جو ہے وہ سونا دینے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں آدھا کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ دے کر مجھے راضی کر لو, لیکن تم نے مجھے راضی نہیں کیا. اور آج تم یہ حال دیکھ کر تم پوری زمین کے بقدر سونا دینے کے لیے تیار ہو, آج تمہیں راضی نہیں ہوگا. تو ہر چیز ٹائم اور اسپیس کے حساب سے, یہ ٹائم اسپیس جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں وہی چیزیں ہم نے کرنی ہیں. کہ دعا اس آخرت کے لیے نہیں ہے, ہمارا عمل ہمارے مرنے پر منقطع ہو جائے گا. وہاں پہ ہم نیک عمل نہیں کر سکتے, بس وہ رزلٹ ہے. آج ہم پیپر دیتے ہیں نا, کتنی تیاری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, رزلٹ ڈے والے دن ہم کچھ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے.
اس دن تو بس رزلٹ تیار ہوتا ہے، فیصلے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس فیصلہ آئے گا تو وہی رزلٹ ہوتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا. تو بھائی اس میں بھی ایسا ہی ہوگا. تو اس پہ یقین کریں گے تو پھر آج اس ٹائم اور اسپیس، اس دنیا کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ کر لو، تو ہم پھر کریں گے نا ان چیزوں. تو خشیت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے لیے رکھی. وہاں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں رکھا، میں نے جو دیدار ہے وہ دنیا کے لیے نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے کہاں کے لیے رکھا ہے؟ جنت کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کے وہ تو بس وہ تھے محبوب، ان کے نبی تھے، تو ان کو انہوں نے تھوڑا دکھایا، تو بہاڑ ہی نہیں اس کی وہ لا سکا. تو وہاں پہ جو چیزیں ہوں گی وہ اس ٹائم اسپیس کے لیے ہیں چیزیں، وہاں پہ ہم دیکھ سکیں گے آرام سے. تو یہاں پہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ہمیں یہاں پہ وہی چیزیں کرنی ہیں. تو نہیں تو کیا ہوگا، وہاں پہ ہمارا صرف پچھتاوا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کو جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ، رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، یعنی صفائی کرنے والے بنے. حال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کا تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے. تو یاد رکھیے، مسجدوں کی آبادی بھی تبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز پر ادا کرتا ہے. مسجد کو صرف چندہ دینا ہی کافی نہیں ہے، مسجد میں آ کر صرف صفائی کر دینا، خوشبو لگا دینا ہی کافی نہیں، یا نقش و نگار بنانے کا اہتمام کرنا ہی کافی نہیں. مسجدوں کی آبادی کے لیے نمازیں ادا کرنے سے آبادی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جا کر نماز ادا کی جائے. تو ہم تو خواتین ہیں، ہم تو نہیں جاتی، لیکن ہمارے گھر کے مرد جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو، شوہروں کو، بھائیوں کو، سب کو ہمیں کہنا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں. یاد رکھیں جو پل صراط ہے نا، پل صراط پر جو ہے وہ اس وقت، جس وقت ہم پل صراط سے گزریں گے، اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، اور اس وقت انسان کا صرف نور ہوگا، مومن کا نور ہوگا. اس نور کی بنا پر وہ پل صراط طے کر پائے گا. تو اس کے علاوہ وہ پل نہیں طے کر پائے گا، اندھیرا ہوگا، اسے نظر ہی نہیں آئے گا. تو کل ہی ہم نے پڑھا ہے کہ جو نور ہوگا نا انسان کا، مومن کا نور، وہ بہت سارے اعمال ہیں ایسے جن کے کرنے سے نور بڑھتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ اندھیرے میں نکل کر جاتے ہیں مسجدوں کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے، خاص طور پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، تو ان کے لیے بھی 2 نور ہیں، ان کے لیے بھی 2 نور ہوں گے. تو اپنے نور کی روشنی میں پل صراط طے کر پائیں گے. تو یہ بات بتائیے اپنے گھروں میں، اپنے جو مرد ہیں جو مسجد نہیں جاتے نماز پڑھنے، آپ ان کو یہ بتائیے کہ فجر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جو اندھیروں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، ان کے لیے 2 نور ہوں گے. ان کو یہ بھی بتائیے کہ پل صراط پر جب انسان چلے گا، مومن چلے گا، تو اس کے لیے وہ نور ہی روشنی کرے گا، وہ نور اس کے لیے جو ہے وہ روشنی بن جائے گا، اور اس کے ذریعے وہ پل صراط طے کر پائے گا. اس کے علاوہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بھی نور ہوگا، اور درود شریف پڑھنے والوں کے لیے نور ہوگا، قرآن پڑھنے والوں کے لیے نور ہوگا. یہ بھی قرآن سے بھی جو ہے وہ نور پیدا ہو جائے گا. اور 5 چیزیں ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گا اور جہاد بھی کرے گا، اس کے لیے بھی نور ہوگا. تو یہ اپنے گھر کے مردوں کو بتائیں کہ نمازیں، مسجدیں آباد کرنے سے، نمازیں ادا کرنے سے وہاں پہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں. تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. وہ اللہ کا گھر ہے. ہم اپنے گھر کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ آباد رہیں نا. ہم اپنے جو گھر ہے جہاں ہم رہتے ہیں، تو ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے. تو سارا وقت ہم اپنے ہی گھروں میں رہیں گے. اللہ کے گھروں میں مستقل طور پر حاضری دینا فریضہ ہے. مردوں کی نماز جماعت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں،
اور اس میں خاص چیز بھی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسجد آباد کرنے کے راستے میں بھی طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر قیمت پر مسجد میں پہنچتا ہے۔ تو یہ ساری موٹیویشنل جو باتیں یہاں بتائی جاتی ہیں نا، ان کو گھروں میں جا کر ضرور بتایا کریں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی صفائی کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام بتایا جا رہا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا۔ اور صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا ہی نہیں، اور صرف مسجد کی صفائی ستھرائی ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی ترقی اور اللہ کی راہ میں کوشش، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک اعمال تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے افضل ترین اعمال اللہ کے راستے میں خود کو تھکانا ہے۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا تھکا رہے ہیں نا، یہاں پہ آتے ہیں، تھوڑا بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے کی سٹنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی، تو تھوڑا بہت تو تھکتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام اجر جو ہے کیا ہے، علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو یہ بہت بڑا جہاد ہے علم حاصل کرنا۔ اور پھر آپ اس خود کو بھی فائدہ دیں اور اپنے گھر میں جا کر اپنی اولاد کو اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کو جا کر ضرور کچھ نہ کچھ بتایا کریں، اور صرف بتا کے ایک دفعہ چھوڑ نہیں دینا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے رہیں، اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں اب تو یہ اس پر بھی موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی لیکچرز جو ہیں وہ سارے اس پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں، گھر میں سنوا بھی سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کو اگر یاد رہ گئی ہے تو نوٹ بھی کر لیا کریں ان تمام چیزوں کو، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یاد دہانی انسان کیا ہے، بھلکڑ ہے نا، بھول جاتا ہے، تو یاد دہانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں اور لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائیں تو مسجدیں اور مدرسے آباد ہوں گے کیا؟ تو یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے بھی ہے۔ اس کے پیچھے لوگوں کی محنت موجود ہوتی ہے، اور جنہوں نے آپ تک دعوت پہنچائی، یہاں لانے کا انتظام کیا اور لوگوں کو مستقل جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، محنت طلب کام ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صفائی کا کام کر دیں، لیکن وہ آرام کا کام ہے، انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو 4 باتیں سننا بھی پڑتی ہیں، اس کو ذرا فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں جب ہمارا دل چاہے گا، تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھنا ہی کیا نیکی ہے، اور نیکی کے کوئی اور کام نہیں ہے، تو کیا ہم گھر والوں کی خدمت نہیں کر رہے، بچے نہیں پال رہے، یہ بھی تو نیکی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بلا شبہ یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن اگر وہ بچے دین پر ہی نہ رہے تو پھر ان کو کھلانا پلانا، بڑا کرنا، پڑھانا، کاروبار میں لگانا، وہ کس کام آئے گا؟ ایسی اولاد صدقہ جاریہ تو نہیں بنے گی نا جب تک کہ ہم خود قرآن سے نہیں جڑیں گے۔ تو اس کے لیے صرف مسجد کا امام کافی نہیں جس کے پاس ایک سیشن میں اس کو پکڑ کر لے جائے اور وہ اس کو مسلمان بنا دے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مدرسے بھیج کے اپنے بچوں کو ہم فری ہو جاتے ہیں، بس کے بس سب وہ لوگ بنا دیں گے، ان کی ذمہ داری نہیں۔ جو والدین اور گھر والے تربیت کر سکتے ہیں نا اپنی اولاد کی، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ ان کو مستقل طور پر روزانہ ان کو دین کی دعوت دیتے رہیں۔ اس لیے مسلمان عورتوں کا بھی دین کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جاہل ماں جاہل اولاد پیدا کرتی ہے۔ جس ماں کو خود علم کی قدر نہیں ہوتی، وہ خود علم میں محنت نہیں کرتی، وہ بچوں کو کچھ نہیں سکھا سکتی۔ تو فطری طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا سکتے ہیں بچوں کو، وہ بچے بڑے بڑے مدارس میں بھی نہیں سیکھ سکتے، ایسی باتیں وہ گھروں میں اپنی ماؤں سے سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے عمل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے رویے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اذکار کر رہے ہیں، بچہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ اس ٹائم میں، میں اپنا بتاؤں، ہمیں کبھی میرے پیرنٹس نے ہمیں ان لوگوں کو بہن بھائیوں کو نماز کے لیے کہا نہیں، لیکن وہ پابندی سے نماز پڑھتے تھے۔ تو ہم لوگ جب بڑے ہوئے تو ہم لوگ خود سے ہی نماز پڑھنے لگے تھے دیکھ کر۔ گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو اپنی ماں کو اگر وہ ہلتا ہوا منہ دیکھے گا تو بچے جو ہے نا وہ لاشعور میں ہر چیز بٹھا رہے ہوتے ہیں۔
بچوں کی سائیکالوجی ایسی ہوتی ہے، آپ بھلے وہ اوپر سے تعلقی کا اظہار کریں لیکن ہر چیز جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا گھر میں وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں بچہ دیکھ نہیں رہا یا غور نہیں کر رہا، بچے اتنے غور سے ڈائلاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارا ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے، ڈراموں میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے سب ایبزارب کرتے ہیں. وہ پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، وہ کرتے ہیں وہ چیزیں. اسی لیے تو دکھانے کو بھی منع کیا گیا ہے کہ حتی الامکان اس کو دور رہو، برائی کی چیزوں سے دور رہو. یہ ہم پڑھیں گے آگے صورتوں میں آئے گا کہ برائی سے مطلب جو برائی کی جگہ ہے نا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب پھٹکو بھی نہیں، بچوں کو بھی نہیں پھٹکنے دیں، کیونکہ بچہ ابزارو کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہے وہ بات. تو اس لیے ضروری ہے آپ کو پتہ ہو، اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. تو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر کے کاموں کے لیے بھی نکلنا، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت مانگتی ہے یہ چیز. تو ہم اپنی دنیا کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں تو کیا اپنے دین کے لیے نہیں نکال سکتے؟ یہ افضل درجے کا کام ہے. ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، آپ کا ذکر اللہ کے پاس ہوتا ہے. اس لیے اس کام کو معمولی نہیں سمجھیں، اسے نیکی کا کام سمجھ کر کرتے رہیں. اور پھر اس تعلیم کے دوران آپ کو طرح طرح کی ٹپس بھی ملتی رہتی ہیں. پھر آپ کسی نئے پروجیکٹ کے لیے صدقہ کرتے ہیں، نیا راستہ ڈھونڈتے ہیں اور ایک نئی نیکی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ پروگریس کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں اور پھر موسٹ پروڈکٹیو زندگی گزارتے ہیں. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ. اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. تو ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے مال اور اولاد سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. تو اس صورت میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی ہیں کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. لیکن حنین، حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت ماہر تیر انداز تھے. انہوں نے پہلے ہی سے اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح سے جنگ کی تیاری کر رکھی تھی. مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پہ فخر آ گیا، یعنی اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا. تو وہ خوش ہو گئے کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر معاملہ برعکس کر دیا. تو بھروسہ توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ. کثرت بھی ہو زیادہ پھر بھی بھروسہ اللہ پہ ہی کرنا ہے. وسائل اور اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر وہ تیر وسائے کہ مسلمان پلٹ گئے تھے، تو ناکامی بھی ہوئی مسلمانوں کو. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی. تو یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. حنین میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا. حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے. ہمیں معلوم ہے
ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ کے دشمن تھے، اور آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، تو اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے دنیاوی کامیابیوں کا ذریعہ بنے تھے۔ تو پتہ ہے نا کہ طائف والوں نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور واقعہ ہے نا، کہ لہو لہان کر دیا تھا، کہ خون تک ان کے نکل آیا تھا، پتھر برسائے تھے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتہ بھی آیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ آپ حکم دیں تو اس وقت تو میں اسی وقت اس بستی کو پلٹ دوں گا یا انہیں ان پر عذاب نازل کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نہیں، کہ رہنے دو، کہ ہو سکتا ہے ان میں سے میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی لوگ ایسے نکل آئیں جو کہ دین اسلام میں ثابت قدم ہو اور آگے اس کے لیے کام کر سکے۔ اور پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد سے یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں سمجھتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ وہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے۔ وہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب سمیٹو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو وہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں نا خزانہ، اس کو کنز کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں، کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، وہ پھر وہ مال قیامت کے دن کے لیے مصیبت بن جائے گا، جس دن وہ سونے و چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ حشر کے میدان میں ہی حشر ہوگا اس کا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، لہٰذا اب جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ انسان اگر اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اور لے آتا ہے اور اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں، لفظی معنی نشوونما کرنا، نمو کرنا، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جیسے اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ جب ویڈز اگاتی ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے تو اصل پودا خوب مضبوط ہو جاتا ہے، خوب پھل لے کر آتا ہے۔ تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے۔ وہ مال جو دوسرے کے لیے چھوڑ گئے اپنے بھی کام نہ آیا، وہ قیامت کے دن وبال بنے گا۔ اصل میں اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے؟ انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس انسان سے، جس چیز سے اور
جس انسان سے جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ اتنا زیادہ آپ کا دل توڑنے والا ہوتا ہے. جتنی زیادہ ہمیں انسیت کسی سے ہو جاتی ہے نا, وہیں پر ہی آپ کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو مال سے زیادہ محبت کریں گے تو مال آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا. تو محبوب چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا, وہ مال گرم کر کے لگایا جائے گا. تو یاد رکھیے, جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اور اسے اللہ کی اطاعت سے آگے کر لے, تو مثلا بچہ اتنا پیارا ہے, اس کو بہلاتے کھلاتے پلاتے سیر کراتے ہم نے نمازیں چھوڑ دی, تو وہی بچہ کیا ہوگا, سخت نافرمان ہو جائے گا اور باعث مصیبت ہوگا, کیونکہ اس کو بت کی طرح پالا, اس کی کیا کی پوجا کر لی, اللہ کا حکم پیچھے اور اسی کو دیکھتے رہے. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی ہماری زندگی میں جو ہماری آزمائش بن جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے, اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے, لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جسے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں, تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں, اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے. 600 میل دور سخت گرمیوں کا موسم, کھجوروں کے باغ پکے ہوئے تھے اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی, یعنی یہ فرض کے درجے میں تھا. سب کے لیے نکلنے میں بہت مشکل ہوئی. آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے. یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف ہے. یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت اور آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے, کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے, رمضان کے دن مشقت والے ہیں. اللہ کی خاطر کھانا, نیند, آرام سب کچھ قربان اللہ کی خاطر آخرت کی جنت پانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا, اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. بس تم باقی رہنے والی آخرت پر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہونا, لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے. بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لوگ دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو آگے کر لیتے ہیں, لیکن دین کو پیچھے نہیں چھوڑنا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا. وہ تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا, جب وہ اس دو میں دوسرا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا, حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہو رہی ہے کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور کافروں کا بول نیچے کر دیا, اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ بڑا زبردست اور دانا اور بینا ہے. مدینہ میں مشکل ترین حالات تھے. جنگ تبوک بہت بڑا امتحان تھی. اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے, رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے, تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکے سے نکال دیا تھا. ہجرت کا موقع یاد کریں کہ جب کہ وہ دونوں غار میں تھے, دوسرا کون تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے. تو دشمن سر پر پہنچا ہوا ہے اور اللہ پر اتنا توکل کہ فکر نہیں کرو, غم نہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی بہت بڑا تھا, لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں, کیونکہ ابو بکر انسان تھے اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر لیول پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں اور بڑوں کو, علماء کو, دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل میں چھوڑ دیتے ہیں. ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے, نہیں, وہ بھی بھولنے والے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان سکھانے والے, پڑھانے والے جن کو پڑھاتے ہیں وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں, مشکل وقت میں ان کو زیادہ سبق یاد آتا ہے. ہمارے دین کا کیا حکم ہے, تو اس لیے ہمارے دین نے ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا ہے ہمیں کامیاب ہونے اور نقصان سے بچنے کے لیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو
حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہو. جب کوئی پھسلنے لگے، جب کوئی گھبرانے لگے تو اس کو تھام لو اور اس کو تسلی دے دو. اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دین پر بڑے احسانات تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برس وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی. آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کیا، فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا، خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. میری طرف سے ابوبکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں. اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ان کو اظہار کیا گیا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اور اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا. اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے اور آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم کہاں جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہر لازم ہر جگہ ہوتے تھے. ان کے ساتھ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے، آپ کو قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا، آپ ان کو گائیڈ کرتے کہ کس قبیلے سے کس طرح بات کی جائے. غار ثور میں بھی آپ کے ساتھی تھے، ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہجرت کا حکم آنے سے 4 مہینے پہلے ہی اونٹیاں پالنی شروع کر دی تھی، تیاری اس امید پر کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. مدینے میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہے تھے، جنگ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے، مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج ہم سب گواہ ہیں کہ ہجرہ مبارک میں آپ کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اتنی اچھی عاقبت نصیب ہو اور اتنا اچھا ساتھ نصیب ہو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا تھا. جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار اللہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور پھر یہاں لا تحزن، غم نہ کرو. غم جو ہے انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والا ہوتا ہے، اس لیے حد الوسیع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے باہر نکلے، اور اس کے لیے دوا بھی کھائے، دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، ہر طرح کی محنت کرے. اور دعاؤں میں خصوصاً اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ دعا ایاک نستعین جو کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دکھ اور غم اور عاجزی اور سستی اور بخل اور غصری اور خرچ کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی تو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو نہایت عظمت والا بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، عرش کریم کا رب ہے. یہ دعا بھی ایاک نستعین کتاب میں پیج نمبر 58 پر موجود ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو ہلکے بھی نکلو، بوجھل بھی نکلو، آسانی ہے یا مشکل ہے پھر بھی نکلو. سفر دور کا تھا لیکن مومنوں کو ابھارا گیا، اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مال پہلے اور جان بعد میں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم ہے. یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالتے رہنا، یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال دیا، مال دیا کافی ہو گیا. ہر روز کچھ نہ کچھ نکالا کریں، جب جب موقع ہو نکالتے چلے جایا کریں تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا. بعض اوقات ہم صرف مال دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کر دیا کسی بھی مشن کو اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، تم ہمارا مال لو اور اپنا وقت لگاؤ. اور صرف چند لوگ گنتی کے رہ جاتے ہیں، وہی ہر کام میں حاضر ہوتے ہیں جن سے سب کچھ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنے ہی کام جلدی نمٹے گا، اتنا ہی پھیلے گا اور اتنا ہی پڑے گا. تو اپنا مال والنٹیئر
نہ کیا کریں تو صرف اپنا مال ہی والنٹیئر نہیں کیا کریں، اپنا وقت بھی کیا کریں، کچھ نہ کچھ وقت خیر کے کسی کام میں ضرور لگایا کریں، اس سے آپ کے دل کی پریشانیاں ختم ہوگی، اور فی سبیل اللہ لگایا کریں، تاکہ بعض اوقات ہم دین کے معاملات میں بھی چاہتے ہیں کہ کچھ دنیا ملے گی تو ہم دین کے راستے میں آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سارا کچھ چھوڑ کر صرف یہی کر رہے ہیں تو حق بنتا ہے، مسلمانوں کو بھی غنیمت میں سے ملتا تھا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو دوسرے وسائل سے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو مال اور جان دونوں اس راستے میں لگائیں اور اونچے درجے پائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سیر الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ تو جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں ہی تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو یہ رکھا ہے۔ تو جد بن خیس منافق کے بارے میں آتا ہے، جد بن خیس منافق تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب بہانہ کیا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ پر صبر نہیں کر سکوں گا اور فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو آپ مجھے معاف کیجیے، اس لیے میں آپ کے ساتھ غزوے میں نہیں جا سکتا۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ منافقین کیا کرتے تھے، بہانے بنایا کرتے تھے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اور ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، اچھا تو اب انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ یہ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سوا نہیں ہے، اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ تو سستی کے مارے پڑی ہوئی نمازیں اور بددلی کے ساتھ دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے۔ اپنی دنیا کے لیے تو خوشی کے ساتھ بھاگتے ہو اور اللہ کی طرف آتے ہوئے کتراتے ہو، اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ اسود کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ باہر کے سارے بڑے بڑے کام سر انجام دینے کے بعد بھی گھر میں بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھتے تھے، گھر والوں کے کام کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو فوراً کام کاج کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلال نماز کی اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ مومن کے لیے نماز سکون اور تسلی کا باعث ہے، لیکن منافق کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے نماز، خاص طور پر نماز فجر اور نماز عشاء۔ ان
کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں ابتلائی عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں. تو خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ لیں پالیں یا کوئی کھووا یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کے تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہے. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 60 جو میں پڑھ رہی ہوں، یہ آیت جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کر رہی ہے. سب سے پہلے کیا آیا کہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں. فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت جو ہے وہ کیا ہے، کم ہے جس کے پاس کبھی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا. اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہو، یعنی کہ جو زکوٰۃ لینے والے لوگ ہیں جن کو حکومت کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے، وہ لوگ ان کے لیے ہے. اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو کہ کوئی دین اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہے، اس کو لانے کے لیے، دین اسلام کی طرف قبول کرنے کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. نیز یہ گردنیں چھڑوانے کے لیے، مطلب کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرض داروں کی مدد کرنے میں بھی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. بشرط ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ قرض میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے پاس ہے، گھر بھی ہے اور اس کے پاس اور دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ کا مال جو ہے کسی دوسرے کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے گا، پھر اپنے مال کی جو ہے وہ کیا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا. اور راہ خدا میں، جو کہ آپ نے پوچھا، یہاں پہ سوال بھی ایک پوچھا گیا تھا نا مسجد میں، تو مسجد میں نہیں ہے، مسجد کی تعمیر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو میں بتاتی ہوں ڈیٹیل میں آپ کو، میں اور مسافر نمازی میں، اگر کوئی مسافر ہے اور اس کے پاس وہاں پہ وہ پیسہ نہیں ہے اور وہ اس حالت میں آ گیا ہے کہ وہ ضروریات اپنی پوری نہیں کر پا رہا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے استعمال کرنے کے لیے. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کو جاننے والا، دانا اور بینا ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ جو ہے نا، بہت احتیاط کیا کریں اس کو دینے میں، اور دینے سے پہلے اس کی پوری اچھی طرح سے معلومات کر لیا کریں کہ ہمیں دینی ہے، کس کو دینی ہے. 8 مصارف بتائے جاتے ہیں، 8 مصارف، جس میں سے 7 جو ہے نا وہ پرسن ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ آ رہا ہے اللہ کی راہ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آخر اس میں ہے وہ. تو سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے، سب سے زیادہ جو مستحق ہے کون ہے، فقیر اور مساکین ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو قریبی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو دینی ہے. آپ کے اپنے قریبی پڑوس میں دیکھ لیں، آپ کے گھر میں ماسیاں آتی ہیں، ان کو دیکھ لیں، قریبی جانے والوں کو. اور زکوٰۃ جو ہے وہ خاص طور پر دی جاتی ہے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہے نا، اس کے لیے دی ہے. زکوٰۃ جو ہے لوگوں کی بنیادی ضروریات کے لیے، کسی کے لیے کھانا نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں ہے، کسی کے گھر کی رہائش کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہے، صحت کے مسئلے، تو جو گھریلو اخراجات ہیں نا اس کے لیے دی جاتی ہے. اس لیے تو سب سے پہلی کیٹیگری کیا آئی، فقیر، جس کے پاس کچھ ہی ہے ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے، وہ تو مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو حق اس کا ہی ہے، جو مانگ رہا ہے فقیر، اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا مساکین ہے، جو کہ نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو تو ڈھونڈ کر دینی چاہیے، ان کے بارے میں خبر رکھنی چاہیے. سب سے پہلے وہ ہیں. اور ان میں کون، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں ہی دیکھو تو 2 کا آپ کو ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ملے گا. تو اسی طرح سے پڑوس میں دیکھ لیں کہ ہے اگر کوئی ایسا، تو بنیادی ضروریات پر خرچ کرنا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے، امیروں کے مال سے نکال کر غریب کو دے دیا جائے. اور ایک اور جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ غنی وہ ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو. اور یہ رقم کچھ کافی پہلے جو ہے شاید 10,000 تھی، یا اس سے زیادہ کچھ اور ہوگی ابھی،
مطلب آپ 50 درہم دیکھ لیں، 50 درہم کتنے کا بنتا ہے، تو اتنی رقم 50 درہم ہے یا اس کے برابر سونا یا رقم ہے آپ کے پاس اتنی پاکستانی اس میں، تو وہ شخص امیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شخص امیر ہے، اس کو نہیں آپ دیں گے، امیر پر نہیں ہے. اس سے نیچے جو ہوگا نا، ہاں تو تھوڑی تحقیق کیا کریں نا. ٹھیک ہے، فقیروں، اچھا اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیں. یہ صدقات واجبہ کی بات ہے، واجب جو صدقہ یعنی زکوٰۃ کی بات ہے. زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں. زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ فقیروں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، مسکینوں ہے لیکن ان کا پورا نہیں ہوتا، کارندوں، ورکرز کے لیے جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھتے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں. تالیف قلب، وہ لوگ جو ابھی اسلام لے آئے ہیں ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں اور ان کے مسائل حل ہو جائیں. غلام آزاد کرنے یا قیدیوں کی رہائی کے لیے، قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی و خدمت میں، دین کی تعلیم میں، جہاد میں، جو جنگ وہاں پر ہو رہی ہے جنگ کے دوران ان کے لیے، میدانی جنگ میں ان کے لیے دی جا سکتی ہے. مسافروں پہ خرچ کرنے کے لیے، جو مسافر گھر سے بے گھر ہو جائیں اور ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آخر میں آ رہی ہے، لیکن سب سے پہلے کیا گیا؟ سب سے بڑے مستحقین جو ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں. حدیث کے مطابق مسلمان کا مال وہ بہت عمدہ ہے جو مسکین، یتیم یا مسافر کو دیا جائے. تو سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ فقیر ہیں، مسکین ہیں. ٹھیک ہے، ماسیوں کو اگر دیتے ہیں تھوڑی بہت تحقیق کر لیں اور پھر آپ اپنی نیت کر کے آپ دے دیں. آپ دیں گے نا تو اللہ آپ کی ہو جائے گی. بھلے یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے جھوٹ بول کے لی ہے آپ سے، آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے تو پھر آپ دے دیں. آپ نے نیت کر لی نا، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. اس نے اگر فراڈ کیا تو وہ ہاں ہاں تو مسلمانوں کی اس کے لیے نا، مسلمانوں کی صحت کے لیے ہے نا، ہاں تو وہ دے سکتے ہیں وہاں پہ. مطلب دیکھیں جو فری میں وہاں پہ آئے گا نا، وہ کون آئے گا؟ جس کے پاس نہیں ہے نا اپنے علاج کروانے کے لیے، نہیں ہے تو علاج کیا انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بنیادی ضرورتوں پر دینا ہے، انسان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے دینا ہے. جب ہم کسی کو گھر کا خرچہ دیتے ہیں تو اس میں علاج بھی شامل ہو جاتا ہے نا. آپ کسی گھر کو آپ سپورٹ کریں یا زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو وہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کھانا پینا، علاج، اس کے تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ایون یہ کہ رہائش بھی آتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ وہاں دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو بالکل فری ہے کوئی ایسا، تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے ایسے ہی لوگ آئیں گے نا کہ جن کو نہیں اپنا علاج کر سکتے، وہ حق ہے ان کا تو وہاں پہ وہ جائیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ اور کیونکہ اگر امیر بھی وہاں سے کراتے ہیں، سسٹم اگر اچھا ہے تو وہ پھر دیتے ہیں، تو وہاں دیتے ہیں وہ لوگ نا اپنی زکوٰۃ. اور وہاں بہت زبردست علاج ہے، وہاں جو انہوں نے کروایا نا تو اتنا اچھا علاج کیا اور ایک پیسہ نہیں دیا. اس کے بعد سے نیا نا وہی دینے اور ان کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں نا سب وہی دیتے. تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اور اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ سے کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اس صورت کو
सूरत फाज़िहा भी कहते हैं, क्योंकि उस सूरत मुनाफिकीन को रुस्वा कर दिया और उनके अंदर की बातें खोल कर बता दी कि कैसे लोग हैं। अफसोस कि आज भी कई लोग मुसलमान होते हुए दीनी शायर का मजाक उड़ाते हैं। दीन मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है, हंसने की चीज़ नहीं, और ऐसे लतीफ़े सुनने और सुनाने से परहेज़ करना चाहिए जिसमें दीन की किसी बात, कुरान की किसी बात, किसी आयत का हुक्म या मजाक उड़ाया जाए। इस आयत से दलील मिलती है कि संजीदगी या मजाक में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाना कुफ्र का रवैया है, और अगर कोई मजाक उड़ा रहा हो तो वहाँ से भी उठ जाना चाहिए। अब उस रात ना तराशो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है। अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ़ भी कर दिया तो दूसरे गिरोह को तो हम ज़रूर सज़ा देंगे कि वो मुजरिम है। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं, बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोकते हैं। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। तो औरतों में भी निफाक होता है। मुनाफिक की अलामत क्या है? बुराई का हुक्म देना, भलाई से मना करना और अपने हाथ खैर से रोके रखना। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। ये मुनाफिक मर्दों औरतों काफिरों के लिए अल्लाह ने आतिश दोज़ख का वादा किया है और जिसमें वो हमेशा रहेंगे, वही उनके लिए मौजू है और उन पर अल्लाह की फटकार है और उनके लिए क़ायम रहने वाला अज़ाब है। तुम लोगों के रंग ढंग वही है जो तुम्हारे पेशरों के थे। वो तुमसे ज़्यादा ज़ोरावर और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। फिर उन्होंने दुनिया में अपना हिस्से के मज़े लूट लिए और तुमने भी अपने हिस्से के मज़े इस तरह लूटे जैसे उन्होंने लूटे थे, और वही वैसी ही बहसों में तुम भी पड़े जैसी बहसों में वो पड़े थे। सो उनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में उनका सब किया धरा ज़ाया हो गया और वही खसारे में है। क्या उन लोगों को अपने पेशरों की तारीफ़ नहीं पहुँची? नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद, समूद, इब्राहीम की कौम, मदियन के लोग और वो बस्तियाँ जिन्हें उलट दिया गया था, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आए। फिर ये अल्लाह का काम न था कि उन पर जुल्म करता, मगर वो आप ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफ़ीक हैं। भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होकर रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब, हकीम और दाना है। तो अन ताअतदू व ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, यानी नेकी के कामों में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, माल से, जान से, वक्त से, मशवरों से, अल्लाह ताला की रहमत पाने के लिए। यहाँ अव्वल दर्जे की नेकी जिसका जिक्र नमाज से भी पहले किया गया वो क्या है? अमल बिल मारूफ, नेक बातों का हुक्म देना और नेक बातों को फैलाना। इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। उन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये अल्लाह की खुशनुदी उन्हें हासिल होगी। यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार और मुनाफ़िकीन दोनों का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नुम है और वह बदतरीन जाए क़रार है। अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिकों के सरदार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी ज़िंदगी दुश्मनी की, लेकिन जब वो फौत हो गया उसको ख़बर में लिटा दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, आपने उसको निकाला, अपनी गोद में उसका सर रखा, अपना लौब दहम उस पर डाला और उसके लिए इस्तग़फ़ार की दुआ की। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? इख़लाक़ था, ये उनका तरीक़ा था। कौन होगा जो अपने दुश्मन के लिए इतनी शफ़क़त का मामला करेगा कि अल्लाह उसको भी बख्श दे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानों के लिए थी, लेकिन आज तो हम अपने प्यारों को भी मुआफ़ करने को तैयार नहीं होते हैं। ये लोग खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने ज़रूर वो काफिराना बात कही है। वो इस्लाम लाने के बाद कुफ्र के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे कर ना सके। ये उनका सारा गुस्सा इसी बात पर है ताकि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया है। अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज़ आएँ तो उन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये बाज़ ना आए तो अल्लाह और उनको नहायत दर्दनाक सज़ा देगा, आखिरत में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ज़मीन में कोई नहीं जो उनका हिमायती और मददगार हो। उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर उसने अपने फ़ज़ल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और सौले बनकर रहेंगे, मगर जब अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको दौलतमंद कर दिया तो वो बुख़ल पर उतर आए और अपने अहद से ऐसे फिरे कि फिर उसकी परवाह तक नहीं की। नतीजा ये निकला
کہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس لاہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نزدیک کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے 2 درہم ہو، وہ شخص 1 درہم صدقہ دے، اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1 لاکھ درہم صدقہ کرے، تو جتنے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا دیا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے میں سے دیا۔ اس نے 2 میں سے 1 دے دیا اور دوسرے نے 1 لاکھ درہم سے ایک نے کیا دیا 1 لاکھ درہم صدقہ دیا، تو اس کے پاس تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوگا جو اس نے 1 لاکھ درہم دیا۔ تو وہ دیکھا یہ جائے گا کہ کتنے میں سے آپ کے پاس کم بھی ہے، کم میں سے آپ کتنا دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کتنے میں سے دیا، کیونکہ بعض اوقات ہم اسی چیز کو عذر بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تھوڑا سا ہے، ہم کہاں سے دیں صدقہ نا، ہمارے پاس تو اپنی ضرورت سے پوری نہیں ہوتا۔ تو ایک خاتون کی مثال ہے کہ جس کے 6-7 بچے تھے اور اس کے پاس ایک وقت میں بس اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں سب کے لیے بس 6-7 ہی روٹیاں بنا سکتی تھی وہ، تو وہ ہر بچے کے پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا سا آٹا نکالتی اور ایک طرف رکھتی جاتی اور ساروں میں سے نکال کر 1 روٹی فقیر کو دے دیتی تھی۔ تو جس نے دینا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے بھی دے دیتا ہے، تھوڑے سے میں سے بھی نکال کر دے دیتا ہے، تو اس کو تھوڑے سے میں بھی نکالنے کا طریقہ آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑے میں سے بھی دیتا ہے اللہ اس کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو کسی کے لیے ہے نہیں، تفریق نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں یہ نیکیاں غریبوں کے لیے ہیں اور یہ نیکیاں امیروں کے لیے نہیں، جو دینا چاہے وہ کم میں سے بھی دے دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ تو آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی ہے، لیکن آج اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس طرح زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی جو آگ ہے نا، ہماری جو یہاں کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ ہماری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلاتی ہے، زیادہ تیز ہے، اس کی تپش بھی، اس کی جو جلانے کی صلاحیت ہے نا وہ بھی، یعنی 70 کا 1 حصہ۔ اور ہماری دنیا کی آگ کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال نہ کر سکتے تھے، اس پر نہ کچھ پک سکتا تھا، اور اسے مناسب انداز سے ٹھنڈا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے سورہ واقعہ میں، آگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت بتائی گئی ہے اس میں نا، تو ہم جب آگے پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے، تو یہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کر کے ہمیں دیا ہے، جس میں ہم آرام سے جو ہے آج اپنا کھانا وغیرہ بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں ان کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔
ویسے بھی بہت زیادہ ہنسنا اور خیخہ لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے غفلت میں لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، لیکن خیخے لگانا اور غفلت میں رہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاحب کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ کرنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی خبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اس دنیا میں سزا دے گا اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقتدر تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو جہاں جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا گیا ہے، جب جنگ میں جانے کا وقت ہوتا تو بہانے بناتے اور چلے جاتے تو بزدلی دکھاتے، امن کا زمانہ ہوتا تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسی چاہیے خدمت کیجیے، لیکن جب وقت آتا تو بہانے بناتے تھے اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ کر خوش ہوتے اور اپنی اس غلطی کا وہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ ایک طرف منافقین کا رویہ بتایا گیا اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دین کی خوبی ہے کہ نماز میں بھی رخصت رکھی گئی، سفر میں بھی آدھی یا جمع کرنے کی، روزے میں بھی سفر میں چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، زکوٰۃ میں بھی اگر مال ایک مخصوص نصاب تک نہیں پہنچتا تو رخصت ہے۔ اسی طرح حج بھی ثابت استطاعت کے علاوہ سب پر فرض نہیں ہے، اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل ہی نہیں ہے اور ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، ایسے لوگوں کو رخصت ہے، بشرطے یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں، نیت اچھی ہو، دل کی طرف موجود ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں تو وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا ہے۔ یاد رکھیں نیکیوں کے لیے دل کی تڑپ بڑی کام آتی ہے، نیکیوں کے لیے ارادے کرتے رہا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے، کتنا اجر ہے۔ اسی طرح عمرے کا اور اسی طرح سے جہاد کا۔ مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے اور منافقین جانے پر روتے تھے، تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے، یا کسی نیکی کے کام سے محروم رہنے پر ہمیں کبھی رونا آیا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مخترت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا مکمل ہوا۔
دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ پاک جس نے یہ بیان کیا اور جن لوگوں نے یہ بیان رکھوایا اور جن لوگوں نے یہ بیان سنا ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں جائز دعائیں ہیں اس محفل کی رحمت و برکت سے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہماری بخشش کر دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیجیے گا اور وہاں پہ اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے گا. اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دیجیے گا. اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر رکھے گا. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.